نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔ صدر محفل، صدر فہم و ابلاغ اور ایوان خوددار و بےباک میری چشمی تصور ایک منظر دیکھ رہی ہے۔ قصر تہذیب میں ایک لاش پڑی ہے، ایک زندہ لاش، سوٹ بوٹ میں ملبوس مہذب گرد اسے چچوڑ رہے ہیں اور سماج کے درندے اسے بھگوڑ رہے ہیں۔ عالی وقار یہ لاش ایک عورت کی ہے، ایک عورت جو کبھی تو زندہ گاڑ دی جاتی ہے اور کبھی زندہ جلا دی جاتی ہے، مگر کوئی آنکھ نہیں بھرتا، کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی احتجاج نہیں کرتا۔ ایسے میں ایک جانب سے ایک عورت اٹھتی ہے اور نعرہ لگاتی ہے، میرا جسم میری مرضی، تو دوسری طرف سے تہذیب کا ایک علم بردار کھڑا ہوتا ہے اور نہایت غصے و حقارت سے کہتا ہے کہ تیرا جسم تیری مرضی، تیرا جسم میری مرضی۔ عالی وقار یہاں پر سماج کے ٹھیکیدار دو گروہ بنا لیتے ہیں۔ ایک گروہ اس عورت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک گروہ اس مرد کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ گرما گرم بحث جاری ہے، لفظی پلابازیاں کھائی جا رہی ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، چینلوں کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے۔ میرا جسم والی محترمہ لائن لائٹ میں آ گئی اور آپ پھو والے جناب شہزودیوں کی زینت تک گئے، مگر عالی وقار اس سب کے دوران زینب کا کیس تو لوگ بھول ہی گئے۔ آنر گرین کے نام پر قتل ہونے والی ایمان تو گمنام ہی رہ گئی۔ اسپتال کے وارڈ بوائے کی جنسی حوث کا نشانہ بننے والی وہ معذور عورت تو اپنے انصاف سے محروم ہی رہ گئی۔ عالی وقار روزانہ شوہر سے مار کھا کر اپنے نیل چھپانے والی عورت کے لب پر آنے والے سوال کو جواب سے محروم ہی رہ گئے۔ تیزاب سے جھلسے ہوئے چہروں پر ڈاکیومنٹری بنانے والی کو تو نوبیل پرائز مل گیا، مگر وہ سینکڑوں بیٹیاں جن کے چہرے پر تیزاب پھینک کر ان کے مستقبل مسخ کیے گئے، انہیں تو کچھ نہ ملا۔ عالی وقار پاکستان کی مقبول بیٹی عافیہ صدیقی آج بھی سوال کرتی ہے کہ کون بتلائے گا مجھ کو، کسے جا کر پوچھوں، زندگی قہر کے سانچے میں ڈھلے گی کب تک، کب تک آنکھ نہ کھولے گا زمانے کا ضمیر، ظلم اور جبر کی یہ ریت چلے گی کب تک، ظلم اور جبر کی یہ ریت چلے گی کب تک۔ عالی وقار آج ہم ایک مہذب معاشرہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر حقیقت سے چشم پوشی کی اس روش کو چھوڑ کر ارتقاء کی اس کھوکھلے دعوے کا پردہ چاک کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم آج بھی وہی کھڑے ہیں۔ وقت آج بھی نہیں بدلا، آج بھی وہ بیٹی جسے غیرت کے نام پر قتل کیا گیا، جینز پہنے جس لڑکی کے اغوا پہ اس کی تربیت پر سوال اٹھے، یونیورسٹی کی پردہ دار طالبہ جسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جس کا تعلق کرتی نظروں سے بچتی کام والی ماسی، آتے جاتے بلا وجہ چھیڑی جانے والی بس ہوسٹس، بھائیوں کے جرم میں بھری ہونے والی معصوم بچیاں اور بیٹے کی پیدائش کی خواہش میں مرتی ہوئی روز میڈیکل ریپ کا شکار ہوتی 6 بیٹیوں کی ماں آج بھی اسی وحشت، اسی ظلم اور اسی جبر کا نشانہ بنی ہوئی ہے اور زبانیں ہاتھ سے چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ کتنی صدیوں سے یہ وحشت کا چلن جاری ہے، کتنی صدیوں سے ہے قائم کے گناہوں کا رواج، لوگ عورت کی ہر ایک چیز کو ننگا سمجھے، وہ قبیلوں کا زمانہ ہو کہ شہروں کا سماج، جبر سے نسل بڑھے، ظلم سے تن میل کرے، یہ عمل ہم میں ہے بے علم پرندوں میں نہیں، ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں۔